ایک سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ کیا تصویر تھی کہ ایک طرف زرداری صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور دوسری طرف فائز عیسیٰ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور سامنے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ یہی دن دیکھنا تھا ہمیں، یہی وقت آنا تھا ہم پر۔ جو سرونگ جج ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، وہ اس طرح گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ کتنی مرتبہ جب آئین توڑا گیا تو یہ سیاستدان آئین توڑنے والوں کے ساتھ تھے۔ عدلیہ بھی 10% یا 5% لوگوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہے اور 90% لوگ رول رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس، ستمبر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی آج پارلیمنٹ میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے نظر آئے۔ کیا منظر تھا، کیا تصویر تھی کہ ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی بیٹھے ان کی تقریر سن رہے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف۔ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں ہونے والی انتہائی تلخ عدلیہ کے حوالے سے، جج صاحبان کے حوالے سے، عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے، خصوصی طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں کے حوالے سے پارلیمنٹیرین کی جو تقاریر سنی اور جتنی تلخ تقریریں تھیں، تلخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور مناسب لفظ نہیں مل رہا۔ الزامات، ایک طرح سے الزامات بھری تقریریں، ایک طرح سے ون وے ٹریفک والی تقریریں، اور ایک سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ اگر آئے تھے پارلیمنٹ میں، آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی حوالے سے یہ سیشن تھا، ہمارا آئین، پاکستان کا آئین 50 سال کا ہو گیا، اس حوالے سے یہ سیشن تھا۔ آئین پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ سیشن تھا، قومی اسمبلی کا سیشن تھا۔ تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو آنا چاہیے تھا؟ سرونگ جج کو پارلیمنٹ ہاؤس میں سیاستدانوں میں گھلنا ملنا چاہیے تھا، سیاسی جھرمٹ میں آنا چاہیے تھا، اور اس وقت جب حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ ہے، ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے، حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے اندر دو واضح گروپ ہیں، ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال جج صاحبان اور دوسرے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال جج صاحبان، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو جج صاحبان ہیں، جو ان کا موقف ہے وہی اس وقت پی ڈی ایم اور حکومت کا موقف ہے۔ تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو آج اس وقت جب پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ ہے، جب حکومت بامقابلہ ان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس لانے، چیف جسٹس سے مستعفی ہونے، ہم خیال بینچز کے تانے دینے، ججز کی تضحیک کرنے، ججز کی کردار کشی کرنے، ججز کے خلاف باقاعدہ ایک منظم مہم چلانے اور فیصلہ سپریم کورٹ کے دونوں فیصلے نہ ماننے کے اعلان کر چکی ہے اور باقاعدہ ایک محاذ آرائی اور لڑائی کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا پارلیمنٹ میں آنا بنتا تھا یا ان کو آنا چاہیے تھا؟ اور پھر اگر وہ آئے تو ان کو حکومتی بینچوں پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ اور کیا منظر تھا، کیا تصویر تھی کہ ایک طرف وہ میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور دوسری طرف فائز عیسیٰ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور سامنے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ یہی دن دیکھنا تھا ہمیں، یہی وقت آنا تھا ہم پر۔ یہ اس سنچری کی تصویر ہے، یعنی تصویر آف دا سنچری ہے۔ زرداری صاحب کا کھڑے ہو کر تقریر کرنا، فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ بیٹھے ہونا اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہونا۔ کیا اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو ہمیشہ اصول کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ایتھکس، مینرز
اور لاجک کی بات کرتے ہیں، کیا اخلاقی طور پر، اصولی طور پر انہیں آنا چاہیے تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس طرح آ کر اس طرح کی تقریریں سن کر پھر مسکراتے مسکراتے یہ وضاحتیں دینی چاہیے ان کو دینی چاہیے تھی کہ میں نے تو سنا تھا یا مجھے تو کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، مگر یہاں تو سیاسی تقریریں ہوئیں، اور جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ پھر سرونگ جج صاحب، کسی بھی خاص طور پر سپریم کورٹ کے سرونگ جج کے اپنے ایتھکس اور مینرز ہوتے ہیں، جس پر ہمیشہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بات کی ہے اور اس کی طرف نشاندہی دلائی ہے، اس کی طرف نشاندہی کی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیا آج ان کو ایتھیکلی اور آنا چاہیے تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ کیا یہ مینرز جج صاحب کے ہوتے ہیں کہ وہ سیاست میں اس وقت جب سیاسی محاذرائی اور لڑائی انتہا پر پہنچی ہوئی ہو، اور اس وقت جب ججز اور عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے ہوں سیاستدان، سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہے ہوں سیاستدان، اس وقت جب آپ فیصلوں کی من مرضی کی تشریح کر رہے ہوں، اور اس وقت جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 2 جج صاحبان کے خاندان، کردار، کنڈکٹ پر تنقیدیں ہو رہی ہوں، ہم خیال بینچز کی باتیں ہو رہی ہوں، اینٹی پی ایم ایل این ججز کی باتیں ہو رہی ہوں، اس وقت ان لمحوں میں جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا۔ میں ان کا بہت احترام ہے میرے دل میں، لیکن یہ ان کا آنا اور حکومتی بینچوں پر بیٹھنا یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ گیا پورے ملک میں اور پوری قوم میں۔ اور ان لمحوں میں سیاست میں ایک سرونگ جج صاحب کا ہونا، اور سیاست بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، میرا خیال ہے انہیں نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ آئین پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چیف جسٹس ایک تقریب رکھ لیتے، اس میں اسپیکر کو بلا لیتے، قومی اسمبلی کو، وزیر اعظم کو بلا لیتے، اپوزیشن لیڈر کو بلا لیتے، اور وہ اگر آئین پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنی تھی تو اس طرح کر لیتے۔ لیکن ایک سرونگ سپریم کورٹ کے جج کا قومی اسمبلی میں آنا، اور پھر حکومتی بینچوں پر بیٹھنا، اور پھر تقریریں ساری عدلیہ اور ججز کے خلاف سننا، اور پھر اس پر کہنا مسکراتے ہوئے کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، اور یہ کوئی اچھا تاثر نہیں۔ جج جو سرونگ جج ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ان کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ اس طرح گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، میں ان سارے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو کل تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور باقی ججز پر الزام لگاتے ہیں ہم خیال ججز کا اور ہم خیال بینچز کا، تو آج حکومتی بینچوں پر بیٹھے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو دیکھ کر ان کی کیا رائے ہے، میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ دوسری بات، آج ہے آئین پاکستان، جیسے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان کا آئین 50 سال کا ہو گیا ہے، گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان میں خیر سے، اور گولڈن جوبلی تقریبات اور پھر آئین پاکستان کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے۔ اب یہ بات چھوڑ دیجئے، یہ مضحکہ خیز اور یہ لطیف مخولی قسم کی بات یا لطیفے والی بات کہ وہ حکومت جو اس وقت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آئین کی بات نہیں مان رہی، آئین کا کھلواڑ کر رہی ہے، آئین کے آگے آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے، مطلب جمہوریت کی روح الیکشن کو نہیں کروا رہی، آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات کروائیں، وہ آئین کی بات نہیں مان رہی، وہ حکومت گولڈن جوبلی منا رہی ہے آئین پاکستان کی، اور وہ حکومت سنگ بنیاد رکھ رہی ہے آئین یادگار آئین پاکستان کا۔ حیرت ہے، ویسے کمال ہے، ان لوگوں پہ کمال ہے۔ اور دوسری بات دیکھ لیں، اس آئین پاکستان میں منائیں گولڈن جوبلی، اچھی بات ہے، متفقہ آئین منظور ہوا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا اس جمہوریت اور اس آئین پاکستان نے دیا کیا؟ کتنی مرتبہ توڑا گیا اسے، اس پر بھی بات کریں، اور کتنی مرتبہ جب آئین توڑا گیا تو یہ سیاستدان آئین توڑنے والوں کے ساتھ تھے،
اس پر بھی بات کریں. اب شہباز شریف یا مسلم لیگ نون آج حکومت میں ہے, یہ تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی تو اس وقت آئین توڑا گیا تھا. اسی طرح بھٹو صاحب کے سارے جو ہیں یہ ایوب خان کے ساتھ تھے, سکندر مرزا کے ساتھ تھے, اس وقت بھی آئین توڑا گیا. پھر انہوں نے دونوں گھروں نے, پرویز مشرف صاحب جو آئین توڑ کر آئے تھے ان کے ساتھ بھی ڈیلیں فرمائیں. تو یہ آئین پاکستان کے گولڈن جوبلیاں منا رہے ہیں خیر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان نے یا اس جمہوریت نے یا اس نظام نے, ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن ان کو ایسا جن جپا چڑھا ہوا ہے کہ یہ صرف 10% لوگوں کو تحفظ کرتا ہے, 10% لوگوں کا تحفظ کرتا ہے. وہ ہوتی ہے نا ریاست ہوگی ماں جیسی, وہ ان 10% لوگوں کی ماں ہیں, باقی سارے ستیلے ہیں, باقی ساروں کو وہ ماں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی. یہ میرے سامنے آئین پاکستان یہ ایک ہے کہ آئین منظور ہو گیا. یہ اس دن کی اخبار کا ایک تراشا ہے جو آج اشتہار چھپے ہیں. اس میں آئین کے تحت بنیادی حقوق میں ایک مرتبہ آپ کو سنا دیتا ہوں. قانون کے سامنے برابری ہے کوئی آج ہمارے ملک میں؟ 50 سال کا آئین ہو گیا ہے, 75 سال ملک کو ہو گئے ہیں, اور ہے ہمارے ملک میں قانون کے سامنے سب برابر؟ یہاں تو کئی قانون ہیں, غریب کے لیے اور قانون, امیر کے لیے اور قانون. اچھا, فرد کا تحفظ ہے کوئی کسی فرد کو یہاں تحفظ, جان مال کا تحفظ؟ تعلیم کا حق کوئی ہے کسی غریب کو تعلیم مفت دینی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, جو 18ویں ترمیم انہوں نے کی تھی اس میں تھا کہ تعلیم مفت دیجیے. مل رہی ہے تعلیم مل رہی ہے؟ ابھی بھی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اچھا, رائے کی آزادی ہے کوئی آزادی ہے اظہار رائے اس ملک میں؟ عرش شریف شہید یاد آتا ہے اس قانون کی اس شک کو دیکھ کر. نقل و حرکت کی آزادی کہاں ہے؟ نقل و حرکت کی آزادی آپ کو ذرا سوچیں. اچھا, مذہبی آزادی ہے آپ کو کوئی مذہبی آزادی؟ یعنی آپ اگر یہاں تو کافر بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, تو کافر. معلومات تک رسائی کوئی دیتا ہے؟ معلومات تک رسائی کہ اصل کام کیا ہو رہی ہے, اصل کاروائیاں کیا ڈال رہے ہیں یہ لوگ؟ اور منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق کس کو ملتا ہے؟ منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق یہاں تو عدلیہ بھی 10% یا 5% لوگوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہے, اور 90% لوگ رل رہے ہیں. دادے کا مقدمہ پوتا بھگت رہا ہے, اور قدم قدم پر جیلوں حوالاتیں اور قدم قدم پر چھتر پڑ رہے ہیں اس کو. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت اور مارشل لا کی پیداوار جو ہیں وہ آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور آئین کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ آئین نے ان کو تو 5 بر اعظموں میں جائیدادوں سے نواز دیا اس نظام میں, جس میں اس آئینی نظام میں, اس جمہوری نظام میں. لیکن یہ تو سوچئے, یہ گولڈن جوبلیاں مناتے ہوئے یہ تو سوچئے کہ اس آئین سے عام آدمی خوش ہے, اس جمہوریت سے عام آدمی خوش ہے, اس نظام سے عام آدمی خوش ہے, اور اس آئینی نظام نے, اس جمہوری نظام نے عام آدمی کو کیا دیا ہے, اس پر بھی ایک سیشن رکھ لیجئے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ سب کچھ یہاں ہمارے پیارے پاکستان میں سب کچھ 5 یا 10% لوگوں کے لیے, باقی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو منائے آئین کی گولڈن جوبلی, لیکن جہاں مجھے اعتراض ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی مناتے ہوئے آپ بہت ساری باتیں بھول گئے ہیں, آپ بہت ساری اپنی کاروائیاں بھول گئے ہیں. وہاں آج اچھا ہوتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی پارلیمنٹ ہاؤس نہ جاتے, حکومتی بینچوں پر نہ بیٹھتے, اور یہ ساری تقریریں نہ سنتے, اور سیاسی جھرمٹ میں نہ سیاسی جھرمٹ میں پہنچتے, کیونکہ انہیں اگلا چیف جسٹس بننا ہے, اور انہیں بڑے مشکل وقت میں وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں, نازک وقت میں بن رہے ہیں, اور ان پر بڑی امیدیں ہیں اس ملک و قوم کی. قابل احترام جج ہیں, مگر انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. قومی اسمبلی اور سینٹ اور ہمارے آئین کے نعرے مارنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس آئین کے ثمرات نیچے بھی پہنچائیں, اپنے تک ہی نہ رکھیں. پاکستان زندہ باد.